بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد عدد کل حرف کتب ویکتب الی ابد العابدین ودہر الداہرین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین اما بعد۔ میرے محترم دوستوں، اللہ تعالیٰ نے بعض دنوں کو بعض دن پر فضیلت عطا فرمائی اور بعضی راتوں کو بعضی راتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ حق تعالی شانہ اس ساری کائنات کے بنانے والے ہیں اور حق تعالی شانہ کو یہ حق ہے کہ وہ جس دن کو چاہے فضیلت والا قرار دے دیں، جس رات کو چاہے افضل قرار دے دیں۔ جیسے دنوں میں عید الفطر کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے، اور یوم عرفہ عرفات کا دن، حج کا دن، اور اسی طرح عاشورے کا دن، اور ہر ہفتے آنے والا یوم الجمعہ جمعۃ المبارک کا دن۔ یہ وہ دن اور ایام ہیں کہ جنہیں اللہ نے سال کے باقی ایام پر فضیلت بخشی ہے، اور بالکل اسی طرح سال کی بعضی راتیں ایسی ہیں کہ ان راتوں کو اللہ تعالی نے فضیلت عطا بخشی، اور وہ جیسے شب قدر کی رات ہے جو رمضان میں ملتی ہے، اور اسی طرح عید الفطر کی، عید الاضحیٰ کی جو چاند راتیں ہیں وہ بھی افضلیت ہیں، ان کا بھی ذکر ہے حدیث میں، ان میں بھی جاگ کر عبادت کرنے کا حکم ہے۔ اسی طرح شب جمعہ، اس کی بھی بہرحال اہمیت اور حدیث میں اس کا بھی تذکرہ موجود ہے افضلیت کا۔ اگر تفصیل سے بات کروں تو بہت وقت درکار ہوگا، لیکن اصل جس بات پر میں آنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سال کی بعض راتیں فضیلت ہیں، ان میں ایک رات جو ہے وہ لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں شب، جسے ہم شب براءت کے نام سے جانتے ہیں۔ شب یہ فارسی کا لفظ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ شب کے معنی رات کے ہیں، اور براءت کے معنی ہے بری ہونا۔ بری ہونا آپ جانتے ہیں یعنی آزاد ہونا۔ مقدمات میں بھی سنتے ہیں بھئی جج نے ملزم کو بری کر دیا، یعنی وہ مقدمے سے آزاد ہو گیا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اس رات کو شب براءت اس لیے کہا جاتا ہے کہ حدیث میں یہ بشارت اور خوشخبری ہے کہ اس رات میں اللہ تعالی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پر اس قدر مہربانی فرماتے ہیں، اس قدر مہربانی فرماتے ہیں، اور اتنے گناہگاروں کو بخش دیتے ہیں مہربانی فرما کر کہ جتنے قبیلہ بنو کلب کے پاس بکریاں ہیں اور ان بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں۔ قبیلہ بنو کلب ایک بڑا سرمایہ دار قبیلہ ہے، جن کی بکریوں کی تعداد اتنی تھی کہ شاید وہ بھی نہ جانے ہمارے پاس کتنی بکریاں ہیں۔ تو ہزاروں بکریاں اگر ہوں اور ان ہزاروں بکریوں پر کتنے بال ہوں گے تو کوئی اس کا حساب نہیں ہے، کوئی کیلکولیشن اس کی کر نہیں سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنے اس قبیلے کے پاس بکریاں ہیں، ان بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں، ان سب کی تعداد کے بقدر اللہ تعالی جو ہے
شب برات میں گناہگاروں کو بخش دیتے ہیں، معاف کرتے ہیں، یعنی گناہگار جو ہے وہ بری ہو جاتے ہیں، آزاد ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس رات کو جو ہے وہ شب براءت یعنی بری ہونے والی رات کے نام سے پکارا جاتا ہے کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں گناہگار اپنے گناہوں سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ یہ لکھا ہے کہ جب شب برات آئی، جبرائیل تشریف لائے اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ذرا آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھیے۔ آقا نے جو نگاہ اٹھا کر دیکھی تو فرمایا کہ سارے دروازے مجھے آسمانوں کے کھلے نظر آئے، اور کسی دروازے پہ فرشتہ کھڑا یہ پکار رہا ہے کہ خوشخبری ہے اس عبادت گزار کے لیے جو اس رات میں نماز پڑھ رہا ہے۔ اور کسی آسمان کے دروازے پہ کوئی فرشتہ یہ پکار رہا ہے کہ خوشخبری ہے اس جو ہے عبادت گزار کے لیے جو اس رات میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ پھر کسی آسمان پہ جو دروازے کھلے تو وہاں کے فرشتے یہ بشارت سنا رہے ہیں کہ بہت مبارک ہے اور خوش نصیب ہے وہ عبادت گزار جو اس رات میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ پھر کسی دروازے پر آسمان کے نگاہ پڑی تو وہاں فرشتے یہ پکار رہے ہیں کہ بہت خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جو اس رات میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہا ہے۔ یعنی آسمانوں کے دروازے کھلے ہیں اور فرشتے بشارتیں سنائے جا رہے ہیں کہ بہت مبارک ہے وہ شخص جو اس رات میں اللہ کو یاد کرے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ سے بخشش مانگے، اللہ سے اپنی حاجتیں طلب کرے۔ تو جبرائیل نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج اصل میں لیلۃ النصف من شعبان ہے، شعبان کی 15ویں شب ہے۔ آج کی رات اللہ تعالی رحمت کے 300 دروازے کھولتے ہیں، رحمت کے 300 دروازے کھل گئے۔ تو اب 300 دروازے اگر کھل گئے رحمت کے تو صاحب کتنی رحمت برسے گی اس رات میں اللہ کی۔ تو جبرائیل یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب آپ نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اللہ نے آسمانوں کے دروازے آج کی رات کے لیے کھول دیے، تو بس پھر سمجھ لیجئے کہ آج وہ مبارک رات ہے جو قبولیت کی رات ہے، لہذا آپ مجاہدے والی عبادت کے لیے تیار ہو جائیے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری رات مجاہدے والی عبادت فرما رہے ہیں، اور یہ لکھا ہے کہ جب صبح فجر کا وقت ہوا اور اب یہ رات ختم ہونے والی ہے تو جبرائیل پھر خوشخبری لے کے آ گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوش ہو جائیں، خوشخبری سن لیں کہ اللہ تعالی نے آج کی اس رات میں آپ کی امت کے گناہگاروں کی بخشش کا اعلان کر دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، یوں اس رات کا نام شب برات پڑا کہ یہ رات جو ہے وہ گناہوں سے نجات دلانے والی ہے، گناہوں سے جو ہے گناہوں کو مٹانے والی رات ہے۔ تو یہ اصل میں ایسی رات ہے کہ اس میں جو ہے اس طریقے پر ہمیں عبادت کا حکم ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ دیکھو جب شعبان کی 15ویں شب آ جائے تو بھئی تم رات میں جاگ کر عبادت کر لینا اور اگلے دن کا روزہ بھی رکھ لینا۔ یہ روزہ کوئی فرض اور واجب نہیں ہے، بہرحال ایک نفلی درجے کا روزہ ہے، لیکن نفلی درجے کے روزے کے بھی شریعت میں بہت بڑے فضائل ہیں اور بہت اونچے اونچے مقامات ہیں نفلی روزہ رکھنے کے بھی۔ تو بہرحال یہ شب برات اس لیے اس رات کو کہا جاتا ہے۔